اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 4 سے لے کے 8 تک، یعنی 5 آیت پڑھیں گے ہم. آیت نمبر 4، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. تو یہاں پر اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، یعنی ہم نے یہ ڈکری کیا بنی اسرائیل کے لیے، فی الکتاب، کہ وہ جو مطلب جو کتاب جو ان کو دی گئی اس میں، کہ لا تفسدن، کہ تمہارے 2 مرتبہ تم مطلب فساد، یعنی کہ وہ لوگ فساد مطلب کریں گے، یعنی وہ فساد کریں گے، یعنی مسچیف کریں گے، شر مطلب پھیلائیں گے، فی الارض زمین میں، مرتین 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور وہ یعنی کہ ان کا جو گھمنڈ، ان کا غرور، وہ سب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا، بہت زیادہ. اور اس کا مطلب جو آگے پیرانتھیسس میں بولا گیا ہے، اور 2 مرتبہ یہ لوگ بہت بری طرح ان کو عذاب بھی دیا جائے گا، یعنی کہ جو 2 مرتبہ یہ لوگ فساد کریں گے، 2 مرتبہ ان پہ عذاب بھی ہوگا، چھوڑ تو نہیں دیا جائے گا نا. And we decreed for the children of Israel in the book that twice would they do mischief on the earth and be elated with mighty arrogance, and twice would they be punished. اس کی جو نوٹ ہے 2173 2174 2173 جو ہے، the book is the revelation given to the children of Israel. یہ جو بک کا جو ذکر ہوا یہاں پہ کتاب، تو وہ ریویلیشن، وہ یعنی وہی جو کی گئی، یعنی جو وہی یعنی وہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم کو جو کتاب دی گئی، یعنی وہ ہے تورات. تو اس کے اندر مطلب اللہ پاک نے یہ چیز کو بولا ہے. اور دوسرا ہے 2174 جس میں what are the 2 occasions referred to، تو یہ کون سے 2 موقع ہیں جس کے اوپر یہ یہاں پر جو ریفرنس دیا گیا ہے. It may be that twice is a figure of speech for more than once. Often، یعنی جیسے 2 مرتبہ، تو 2 مرتبہ کا مطلب ہے 1 سے زیادہ مرتبہ، اور یا پھر often، بار بار، یعنی اس کا مطلب صرف 2 ہی مرتبہ نہیں. اور it may be that the 2 occasions refer to، اور یا تو پھر وہ 2 موقع جو ہے وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ نمبر 1 the destruction of the temple، یعنی کہ ہیکل سلیمانی کا جو پورا کے پورا مسمار کر دیا گیا بائی دا بیبیلونین نیبوکڈنیزر، جو مطلب بیبیلونین جو تھا نیبوکڈنیزر یعنی بخت ناصر، اور وہ اس نے کیا تھا کہ 586 قبل مسیح یعنی BC، تو 586 بفور when the Jews were carried off into captivity. تو جب یہودیوں کو نیبوکڈنیزر نے پورے مطلب ان کو وہ بنا کے بندی بنا کے لے کر گیا تھا نا. ان لوگوں کے فگر دیکھو کتنے بڑے بڑے تھے، لاکھوں میں. اور نمبر 2 جو ہے وہ دوسرا موقع یہ ہے دا ڈسٹرکشن آف جیروسلم، یعنی پورا مطلب ہر چیز کا وہاں پر تباہی جو ہوئی تھی وہ تھی بائی ٹائٹس رومی، اور وہ ہوئی تھی یعنی کہ 70 AD، یعنی کہ 70 عیسوی، یعنی جو یہ ہمارا جو سال چلتا نا شمسی عیسوی، تو وہ 70 عیسوی. آفٹر وچ یعنی وہ ٹائٹس رومی نے پورا کے پورا ٹیمپل، پورا زمین دوست کر دیا، یعنی کہ مسمار. آفٹر وچ دا ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصی واز نیور ری بلڈ، اس کے بعد وہ کبھی نہیں بنا ہیکل سلیمانی. آن بوتھ اوکیزنز اٹ واز اے ججمنٹ آف اللہ، اور دونوں ہی موقع پر اللہ کا فیصلہ تھا. وہ اللہ نے ان کے اوپر یہ چیز کی تھی فار دا سینز آف دا جوز، کہ ان کے جو گناہ تھے یہودیوں کے، اس کی وجہ سے دیئر بیک سلائڈنگ اینڈ دیئر ایروگنس، کہ یعنی ان لوگوں نے مطلب اپنے آپ کو
پیچھے کر دیا ماننے میں سب میں، اور پھر ان کا گھمنڈ اور غرور، اور جو یہ غلط کام کر رہے تھے اس میں خوشیاں بھی بہت مناتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے یہ لوگ. اب ہے آیت نمبر 5. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. فَإِذَا جَاءَ، تو جب آ گیا وہ وعدے کا جو ٹائم، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کا ٹائم جب آ گیا، یعنی وہ جو وارننگ تھی، پہلی وارننگ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، أُولَاهُمَا کا مطلب وہ دو جو بار اللہ نے کہا اس میں سے ایک بار، پہلی بار کا جو وارننگ تھی وہ آ گئی. بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے ان کے اوپر چھوڑے ایسے جنگجو، یعنی کہ جو علیکم عباد لنا اولی باسن، جو جنگ کے اندر بہت ہی مطلب وہ تھے، جس کو کہتے ہیں نا بہت ہی مطلب ایکسپرٹ لوگ، یعنی کہ وار فیئر میں. تو ایسے بندوں کو اللہ پاک نے ان کے اوپر چھوڑا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر ایسے جنگجو لوگوں کو چھوڑا، اور اللہ کے وہ عباد لنا یعنی وہ ہمارے بندے تھے، اولی باسن بہت ہی جنگ میں ہے، بہت ایکسپرٹ، شدید یعنی بہت ہی سخت اور بہت ہی ٹیریبل، یعنی فجاسو خلال الدیار، اور گھس گئے وہ ان کے گھروں کے اندر تک، یعنی صرف ان کی زمین پر نہیں آئے، ان کے لینڈ پہ نہیں آئے، بلکہ ان کے تمام جو بھی سب تھے، جو ہیکل سلیمانی، مسجد اقصی، سب کچھ کو انہوں نے پورا کے پورا توڑ کے پورا ختم کر دیا، اور گھروں کے اندر تک گھس گئے. خلال الدیار، دیار یعنی وہی گھر، ان کے گھروں کے اندر گھس گئے اور وہاں سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نکالے. تو وہ سوچو ان لوگوں نے کتنے 6 لاکھ کو کچھ مارے اور 6 لاکھ کو بندی بنا کے لے گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وعدہ جو وارننگ ہماری جو تھی وہ پوری ہو کے رہے گی. اللہ یہ کہہ رہا ہے. When the first of the warnings came to pass, we sent against you our servants given to terrible warfare. They entered the very inmost parts of your homes, and it was a warning completely fulfilled. سوچو، یعنی کہ وہ جو ہیکل سلیمانی، مسجد اقصی، سب کا توڑ پھوڑ ہونا، سب کا پورا مسمار کر دینا، سبھی کچھ اللہ نے ان جنگجوؤں کو بھیجا، جو پہلے نیبوکڈنیزر بیبیلونین اور دوسری بار ٹائٹس رومی. اور ٹائٹس رومی نے جو برباد کیا تھا سب پورا، وہ ریپیئر آج تک نہیں ہوا. اس کی نوٹ ہے 2175. A good description of the warlike Nebuchadnezzar Bakhtanasar یعنی and his Babylonians، یعنی وہ سب کے سب بیبیلونین جو سب تھے بڑے جنگجو تھے وہ لوگ. They were servants of Allah، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہی تھے نا، اللہ نے ان کو بھی تو پیدا کیا نا. In the sense that they were instruments through which the wrath of Allah was poured out on the Jews، کیونکہ اللہ کو ان کو وہ یہودیوں کو پٹوانے کے لیے نیبوکڈنیزر اور اس کی پورے جتنی بھی سارے جنگجو جو اس کی فوج تھی وہ سب کا استعمال کیا، یعنی کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں انسٹرومنٹ تھے ان کو مارنے کے لیے، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اور اللہ کو اپنا غضب اور غصہ جو اتارنا تھا کہ وہ اس جوز کے اوپر. فار دے پینیٹریٹڈ تھرو دیئر لینڈز، دیئر ٹیمپل اینڈ دیئر ہومز، یعنی ان کے گھروں تک پہنچ گئے. زمین میں تو انٹر ہوئے مگر پھر مسجد اقصی، پھر پورا کے پورا ہیکل سلیمانی، سب کچھ تو توڑ دیا ان لوگ نے. اینڈ یعنی کہ مطلب وہ بیت المقدس، اینڈ دیئر ہومز، اور ان کے گھروں میں بھی. اینڈ کیریڈ اوے دا جوز مین اینڈ ویمن، عورتیں مرد سب کو انہوں نے انٹو کیپٹیوٹی لے لیا، یعنی ان کو قیدی بنا دیا. ایز ریگارڈز دا نہیں، لیکن یہ تو یہ میں نہیں پڑھتی کیونکہ یہ بائبل کا مطلب ہے نا. اچھا پھر ہے نیکسٹ ہے آیت نمبر 6. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ثم اس کے بعد رددنا لكم الكرة عليهم،
کہ اس کے بعد ہم نے پھر ان کو مطلب فتح دی اور ان کو مطلب بڑھایا اللہ نے. اللہ کہتا ہے نا رددنا، ہم نے لوٹا دیا ان کو. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اور ان کے اوپر، اور وامددناکم، اور ہم نے ان کی مدد کی، باموال، مال سے، وبنینا، بیٹوں سے، یعنی ان کے بہت سارے بیٹے ہو رہے تھے اور وہ ان کی نفری بڑھتی جا رہی تھی. تو وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم نے بنا دیا ان کو بہت سارے. اکثر یعنی کہ مطلب بہت سارے، نفیرا جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا کتنی نفری ہے، کتنے لوگ ہیں. تو نفیرا، اکثر نفیرا، بہت سارا مین پاور. تو اللہ نے پھر سے ان کو وہ دیا. Then did we grant you victory over them. We gave you increase in resources and sons and made you the more numerous in manpower. تو اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا. دیکھا جائے تو 2176 جو نوٹ ہے. The return of the Jews from the captivity، یعنی یہ جو قیدی بندی بن کے گئے تھے نیبوکدنیزر کے ساتھ، تو ان کی پھر رہائی ہوئی وہاں سے، اور یہ لوگ اللہ نے مطلب جیسے ان کو چھڑوایا. اور وہ تھا قبل مسیح، یعنی بیفور کرائسٹ، BC 520، یعنی کہ 520 سال قبل مسیح. دے اسٹارٹڈ لائف افریش، اب انہوں نے نئی زندگی شروع کی. دے ری بلڈ دیئر ٹیمپل، انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بھی پھر سے بنایا. دے کیریڈ آؤٹ ویریس ریفارمس، اور الگ الگ اور بھی بہت ساری چیزیں ان لوگ نے کی، اور پھر سے اچھے سے سیٹ اپ ہو گئے کیونکہ اللہ نے ان پہ رحم کیا نا. تو اب وہ بہت اچھی طرح سیٹ اپ ہو گئے. بٹ دا جوز اگین شوڈ اے اسٹف نیکڈ ریزسٹنس ٹو Allah's messenger in the time of Jesus. تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ بھی اللہ کے رسول تھے. اس وقت ان لوگ نے پھر سے اپنی وہی جس کو کہتے ہیں نا اسٹف نیکڈ، یعنی ان لوگوں کا وہی گھمنڈ، غرور، اکڑی گردن وہی آ گئی پھر سے. تو یہ لوگ پھر سے اپنی وہی پرانی مطلب جو چال ہے اس پہ آ گئے. اینڈ دا انیویٹیبل ڈوم followed in the complete and final destruction of the temple under Titus Rumi in 70 AD، یعنی کہ 70 مطلب جب عیسیٰ علیہ السلام، اس کو بولتے 70 عیسوی بولتے ہیں نا، لیکن ویسے یہ 70 سال وہ ہے کہ وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو رفع سماوی یعنی آسمان پہ جب اٹھا لیا گیا اس کے بعد کے 70 سال. تو وہی تو سال پھر یہ سب جو ہمارے جو چل رہا ہے کیلنڈر، یہ وہی ہے نا، مطلب 70 کے بعد سے جیسے یہ 70. تو اب یہ ٹائٹس رومی جو ہے اس نے جو 70 سال جو تھے نا ان کے بعد کے، ان کو اٹھا لیے جانے کے بعد کے، اس میں اس نے آ کر پھر یعنی وہ اللہ کا پھر سے سیکنڈ تھا نا وہ وعدہ کہ تم جب یہ کرو گے تو پھر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا نہیں، اوپر سے ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں کرنے کی کوشش کی، تو تب اللہ نے فائنل ڈسٹرکشن کر دیا. لو جاؤ اب تو پورا کے پورا ہیکل سلیمانی جو ہے وہ پورا ٹوٹ کے زمین دوست ختم، اس کو ابھی تک کا بنا نہیں ہے وہ، اور ان کی پھر سے دوبارہ تباہی. آیت نمبر 7، اِنَّا احسنتم لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. تو یہاں پر اب ہے آیت نمبر 7 میں، ان احسنتم، تو اگر تم نے بہت بھلائی کی یا بہت اچھا کیا، احسنتم لِأَنفُسِكُمْ، تو تم نے اپنی نفسوں کے ساتھ، اپنے سول کے ساتھ اچھا کیا. دوسرے پہ اس پہ کیا احسان ہے؟ جب انسان نیکی کرے گا، بھلائی کے کام کرے گا، تو وہ دوسروں پہ کیسے احسان ہے؟ دوسروں پہ کیسا فیور ہے؟ کوئی فیور نہیں. تم نے تو خود اپنی روح پہ فیور کیا ہے، اپنی جان پہ فیور کیا ہے. اس لیے جب کوئی گڈ کرے کسی پہ فیور سمجھے نا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، لیکن اگر تم ایول کرو گے، اسا برائیاں، فَلَهَا، وہ بھی تمہاری سول کے لیے ہوگا. ہاں جو ہے فیمینن جینڈر میں ہے، اس لیے کہ سول جو ہے روح وہ فیمینن جینڈر میں ہے.
تو وہ تمہاری وہ جو روح ہے اسی کے لیے تم نے برائی کمائی، اب وہی بھگتے گی نا بھائی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب وہ وعدہ ہمارا آ جائے گا دوسرا، لے یسوء وجوہکم، تو تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، یعنی تمہارا حلیہ بگاڑ دیا جائے گا. جیسے کہتے ہیں نا بندے کے پورا حلیہ ہی دیکھو، اس کا پورا حلیہ ہی بگڑ گیا. تو وہ جو چہرے بگاڑ دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب کچھ ان سے چھین لیا جائے، تو ان کی حالت جو ہے وہ پھر بہت بری ہو جائے گی نا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ داخل مسجد میں ایسے ہوئے کما دخلوہ اول مرتين، تو پہلی بار جس طرح سے وہ داخل ہوئے تھے ویسے ہی وہ لوگ پھر سے داخل ہوئے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ تباہی مچائے وہ جو کچھ بھی چیز ہے سب پر، اور جو بھی ان کے پاور میں آئے وہ سب کو، یعنی کہ مطلب اس کا پوری تباہی کر دیں. تو حلیہ بگاڑ دینے والی بات آ گئی نا. تو یہاں پر ہے if you did well for yourselves, if you did evil، لیکن اگر evil کیا you did it against yourselves. So when the second of the warnings came to pass, we permitted your enemies، تو ہم نے تمہارے دشمنوں کو اجازت دے دی. سوچو اللہ نے وہ دشمنوں کو اجازت دے دی، جاؤ to disfigure your faces، ان کا حلیہ بگاڑ دو، اینڈ ٹو انٹر یور ٹیمپل، اور تمہارے ہیکل سلیمانی میں بھی داخل ہو جاؤ، ایز دے ہیڈ انٹرڈ اٹ بیفور، اینڈ ٹو وزٹ ود ڈسٹرکشن آل دیٹ فیل ان ٹو دیئر پاور. 2177 778 79 and 80. 2177. This is the parenthetical sentence. If anyone follows Allah's law، جب بھی کوئی اللہ کا قانون ہے اس کو فالو کرے گا، یعنی کہ شریعت کا لا، شریعت کا قانون جو بھی فالو کرے گا، یعنی کہ مطلب وہ اس کی اتباع کر رہا ہے، اللہ کے قانون کے اوپر مان کے چل رہا ہے. The benefit goes to himself، تو یہ نہ سمجھے وہ کہ اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچا، بلکہ نہیں، اس نے اپنے آپ پہ یہ فائدہ پہنچایا. اگر اللہ کے قانون پہ کوئی چلا ہے تو وہ اپنے آپ پہ فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کی مدد کر رہا ہے. He does not bestow a favor on anyone else، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ابھی میں نے اللہ کے قانون کے حساب سے ہر کام کیا ہے، میری زندگی کا، شادی بیاہ اور پھر مطلب وراثت کے قانون کو میں نے فالو کیا ہے اچھی طرح، تو پھر وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے دیکھو سب پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ جب فالو کرو گے تو تم نے اپنی ہی جان کے اوپر احسان کیا ہے. Similarly, evil brings its own recompense on the doer of evil، تو جب کوئی برائی کمائے گا تو ایسے ہی اس برائی کا جو بدلہ ہے، جو اجر ہے، وہ اس برائی کو کرنے والے کے اوپر ہی آئے گا نا. بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے تو برائی کا بدلہ بھی برائی ہے. 2178. The second doom was due to the rejection of the message of Jesus، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام وہ لے کر آئے تھے تو وہ ان لوگ نے رد کیا، ریجیکٹ کیا، نہیں مانتے، جاؤ. تو اللہ نے بھی ان کے اوپر چھوڑا. پھر to disfigure your faces، تمہارے حلیے بگاڑ دے، means to destroy any credit or power you may have got. تمہارے پاس جو بھی ہو، فائدے، منافع، اور جو بھی تمہارے پاور میں جو بھی چیز ہو، سب کو ختم، سب کو مطلب ہلاک کر دے. دا فیس شوز دا پرسنالٹی آف دا مین، انسان کا چہرہ جو ہے اس کی شخصیت جو ہے اس کو دکھاتا ہے. تو سوچو جب کسی کے چہرے کو بگاڑ دینے کا مطلب کیا، جب ان کو مار رہے ہیں، ان کو قیدی بنا کے سب چینوں سے بندھے ہوئے ہیں، ان کو گھسیٹ کے جانوروں کی طرح لے جا رہے ہیں، اب ان کے حلیے کیا وہ سوٹڈ بوٹڈ اور بہت فریش دکھیں گے کیا؟ نہیں. اب وہ بے حال لوگ ہیں، مار کھائے ہوئے لوگ ہیں، زخمی لوگ ہیں، سب کہیں سے خون بہ رہا ہے، دھول مٹی ہے، اور چلتے چلتے بے حال ہو گئے ہیں. لیکن تو اب ان کی وہ جو بولتے ہیں نا، جو چہرہ بگاڑ دینا، حلیہ بگاڑ دینا. پھر نیکسٹ نوٹ ہے 2179. ٹائٹس ڈسٹرکشن آف جیروسلم ان 70 AD. تو ٹائٹس رومی نے جو تباہی کی جیروسلم کی پوری، وہ تھی 70 یعنی کہ 70 عیسوی.
was complete, پوری طرح اس نے تباہ کر دیا تھا. He was a son of the Roman Emperor Vespasian, یعنی کہ وہ بیٹا تھا نا اس رومن ایمپرر کا اس وقت کا. And at the date of destruction of Jerusalem had the title of Caesar as heir to throne. تو جب اس نے جیروسلم کی پوری تباہی کری تو وہ مطلب اب وہ اسی بادشاہ کے مطلب یعنی کہ مطلب وہاں کا اب وہ بننے والا تھا نا, وہ کنگ بننے والا تھا. He ruled a Roman emperor from 79 to 81 عیسوی, یعنی 79 AD مطلب 79 سے لے کے 81 تک کا اس کا راج تھا. وہ ایمپرر تھا جس نے یہ پورا کے پورا ختم کر دیا, پورا کے پورا ختم کر دیا. اور 80 جو ہے وہ پوری کی پوری بائبل پہ, اس لیے میں اس کو نہیں پڑھوں گی. تو اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 8. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. عسى ربکم, شاید میں بھی ہو سکتا ہے, عسى ربکم کہ تمہارا رب, ان یرحمکم کہ تم پہ رحم کرے, شاید کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ, لیکن اگر تم اپنی پرانی چال پہ آؤ گے, ریورٹ کرو گے, تو اللہ یہاں پر کہتا ہے ادنا, ہم بھی اپنی پرانی وہی چال پہ آئیں گے, یعنی کہ وہی تم کو تباہ و برباد کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ, اور ہم نے تو بنایا بھی ہے بھئی جہنم کو, لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, ایسے کافروں کو جو رد کرتے ہیں, کیونکہ پہلے تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رد کیا اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر رہے ہو. تو ایسے کافروں کو اللہ نے کہا, جبکہ یہ سابقہ مسلم امت تھی, اور اب ان کو قرآن کے اندر بولا جا رہا ہے ایسے کافروں کے لیے ہم نے بنائی ہے جہنم کو حصیرہ, جیل خانہ. وہ جیل خانہ ہے نا جس کے اندر ہم ڈالیں گے ایسے کافروں کو. It may be that your Lord may yet show mercy unto you, but if you revert to your sins, we shall revert to our punishments. And we have made hell a prison for those who reject all faith. اس کی نوٹ ہے 2181 2182. Now we come to the time of our holy prophet, یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو ٹائم دور. In spite of all the past, the Jews could still have obtained Allah's forgiveness. یعنی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ چاہتے تو اللہ سے مطلب معافی طلب کر سکتے تھے. If they had not obstinately rejected the greatest of the prophets also, یعنی سب سے بلند ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے ڈھٹائی سے ریجیکٹ ہی کیا ہے. If they were to continue in their sins, تو اگر ان کو بھی اپنی برائیوں کے اندر جمے رہنا ہے, وہی پرانی بے ڈھنگی چال پہ ان کو جانا ہے, Allah's punishment would also continue to visit them. تو اب اللہ کی جو مطلب پنشمنٹ ہے نا, عذاب, وہ بھی پھر ان کے اوپر برابر آئے گا, انہیں ان کو وزٹ کرنے آئے گا اللہ کا عذاب. 2182 جو ہے, there is such a thing as disgrace in this life. تو اس دنیا کی زندگی میں بھی بے عزتی اور ذلت, but the final disgrace is in the hereafter and that will be irretrievable. تو فائنل جو بے عزتی اور ذلت ہے وہ ہوگی آخرت میں, جس سے واپس لوٹایا نہیں جائے گا. تو یہ چیز یہاں پر بتا دی گئی. اور ابھی ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں